بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیر میسور سلطان ٹیپو نے 4 مئی 1799 کو فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر قلعے کی فصیل کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں سلطان نے دیوار کے شگاف کو دیکھا اور اس کو درست کرنے کے لیے احکام صادر کیے۔ فصیل پر بیٹھنے کے لیے ایک سائبان لگانے کا حکم دیا اور محل میں واپس آ گئے۔ تقریباً 10 بجے چند نجومی حاضر ہوئے اور سلطان سے کہا، آج کا دن آپ کے لیے بہت منحوس ہے اور خاص طور پر دوپہر کا وقت۔ بہتر ہے کہ آپ سارا وقت اپنے سرداروں اور وزیروں کے ساتھ بسر کریں اور نوست کو ٹالنے کے لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات ادا کریں۔ نجومیوں کی یہ پیش گوئیاں سن کر سلطان نے صدقہ و خیرات کے ساز و سامان تیار کرنے کا حکم دیا اور غسل کرنے کے بعد سونے چاندی جواہرات درویشوں اور برہمنوں میں تقسیم کیے، جبکہ غریبوں محتاجوں اور مسکینوں میں روپیہ اور کپڑا بانٹا۔ اس کے بعد سلطان دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے۔ ابھی ایک نوالا ہی کھایا تھا کہ شہر کی طرف سے چیخ و پکار سنائی دی۔ سلطان کا یہ آخری نوالا تھا۔ انہوں نے کھانا چھوڑ دیا اور پوچھا، یہ شور کیسا ہے؟ چند وفاداروں نے آ کر خبر دی کہ سید غفار توپ کا گولہ لگنے سے شہید ہو گئے ہیں۔ دشمن کسی مزاحمت کے بغیر قلعے کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ سید غفار سلطان ٹیپو کے بہت ہی زیادہ قریبی اور وفادار ساتھی تھے۔ سری رنگا پٹم میں صرف یہی ایک ایسے وفادار سردار بچے تھے جو سلطان کو دل و جان سے چاہتے تھے۔ سلطان نے جیسے ہی ان کی شہادت کی خبر سنی، دسترخوان سے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور ہاتھ دھو کر کہا، ہمارے وفادار ساتھی چلے گئے تو پھر ہم بھی چلیں گے۔ باہر نکل کر سلطان اپنی گھوڑی پر سوار ہوئے اور چند وفادار سپاہیوں کے ساتھ قلعے کے دریچے کی طرف بڑھے۔ وہ دریچے سے نکل کر دشمن کی طرف بے خوفی سے بڑھتے چلے گئے اور جارحانہ انداز میں حملہ کیا۔ اسی دوران میر صادق غدار وطن دریچے کے قریب آیا اور اس نے دریچہ بند کر دیا تاکہ سلطان ٹیپو دوبارہ قلعے میں داخل نہ ہو سکیں۔ یوں ہی نمک حرام میر صادق نے دریچہ بند کیا۔ بالکل اسی وقت سلطان ٹیپو کے ایک وفادار سپاہی نے اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے میر صادق کو خوب ڈانٹا پھٹکارا اور کہا، غدار وطن، تو سلطان کو دشمنوں کے حوالے کر کے اپنی جان بچانا چاہتا ہے؟ اتنا کہہ کر اس جان نثار نے تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ غدار میر صادق بری طرح چکرا کر گھوڑے سے گر پڑا۔ پھر اس سپاہی نے میر صادق کو تلوار سے مار مار کر کیما بنا دیا اور لاش کو اٹھا گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ اس طرح وطن فروش، نمک حرام، ننگے دین، ننگے وطن میر صادق کا انجام بڑا بھیانک ہوا۔ انگریز فوج قلعے تک پہنچنے کی جان توڑ کوشش کر رہی تھی، لیکن مورچوں پر سلطان ٹیپو کی وفادار اور جانثار فوج ان کا راستہ روکے ہوئے تھی، جس کی وجہ سے انگریزوں کو قلعے پر قبضہ کرنے میں دشواریاں پیش آ رہی تھیں۔ شاطر انگریزوں نے پھر سازش شروع کر دی اور محل میں موجود غدار وزیر خزانہ پورنیا کی مدد حاصل کی۔ چنانچہ جب جنگ پورے عروج پر تھی اور سلطان ٹیپو کے وفادار سپاہی انگریزوں کو کاٹ کاٹ کر پھینک رہے تھے، عین اسی وقت غدار پورنیا نے لشکر میں یہ اعلان کروا دیا کہ سپاہی آ کر اپنی اپنی تنخواہ لے جائیں۔ اصل میں پورنیا مورچوں سے فوج کو کسی طرح سے ہٹانا چاہتا تھا تاکہ قلعے پر انگریز فوج آسانی سے چڑھائی کر دے۔ وزیر خزانہ کا اعلان سن کر سپاہی اپنی تنخواہ لینے کے لیے جیسے ہی مورچوں سے ہٹے، ان غداروں نے انگریزوں کو سفید رومال ہلا ہلا کر بتا دیا کہ راستہ بالکل صاف ہے۔ انگریز جنرل بیئرڈ نے اشارہ پاتے ہی فوج کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا۔ ایک دوسرا غدار میر قاسم علی انگریزی فوج کی رہنمائی کر رہا تھا۔ سب سے پہلے یہی نمک حرام دشمن وطن میر قاسم علی فصیل پر چڑھا۔ اس کے بعد انگریزی فوج نے اوپر چڑھ کر اپنا پرچم لہرا دیا۔ اس طرح قلعے کی فصیل پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ سلطان ٹیپو نے جب غداروں کی یہ غداری دیکھی تو وہ آپے سے باہر ہو گئے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے جانثاروں کے ساتھ قلعے میں واپس جا کر انگریزوں کی پیش قدمی روکنے کا ارادہ کیا، لیکن میر صادق نے تو دریچہ بند کر دیا تھا۔ سلطان نے دربانوں کو آواز دی کہ وہ دروازہ کھولیں، لیکن انہوں نے سنی انسنی کر دی، جبکہ دشمن فوج کا ایک دستہ فائرنگ کرتے ہوئے تیزی سے اس عظیم مجاہد آزادی سلطان ٹیپو کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سلطان ٹیپو بہادر باپ کے بہادر بیٹے تھے۔ خود کو موت کے منہ میں دیکھ کر بھی انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ وہ دنیا میں اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے تھے، اس لیے تلواروں کی چھاؤں اور گولیوں کی بچھاڑ میں بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ سلطان کے ایک جانثار خادم راجہ خان نے ایسے عالم میں کہا، حضور آپ اپنے آپ کو انگریز افسر ظاہر کر دیں، حملہ آور آپ کے مرتبے کا خیال رکھیں گے اور اس طرح آپ کی جان بچ جائے گی۔ سلطان نے جب یہ مشورہ سنا تو ان کی رگ غیرت پھڑک اٹھی اور گرجدار آواز میں کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، میں دشمن سے رحم کی بھیک کبھی نہیں مانگوں گا۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ سلطان ٹیپو کو اس بات کا پکا یقین ہو چلا تھا کہ اب ان کی زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے۔ انہوں نے موت سے ڈرنے کی بجائے ایک بہادر کی طرح اس کو گلے لگانے کا تہیہ کر لیا۔ انہوں نے تیزی سے دشمن کی طرف بڑھ کر حملہ بول دیا اور آن کی آن میں کئی دشمنوں کو ختم کر دیا۔ اتنے میں ایک گولی سلطان کی گھوڑی کو لگی اور وہ وہیں گر پڑی۔ سلطان کا جذبہ جہاد ابھی بھی سرد نہ ہوا۔
बल्कि वो अब पैदल ही दुश्मन से जंग करने लगे। उनके वफादार बहादुर सिपाहियों ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया और अपने सुल्तान को बचाने के लिए एक एक करके अपनी जानें कुर्बान कर दीं। अंग्रेज़ सिपाही चारों तरफ से इकट्ठे होकर उसी जगह अपनी ज़ोर आजमाई करने लगे। अब दो बदो लड़ाई हो रही थी। दोनों तरफ के सिपाही अपनी बहादुरी के जौहर दिखा रहे थे। चारों तरफ से गोलियों की आवाज़ और तलवारों की जनकार सुनाई दे रही थी कि इतने में एक गोली सुल्तान टीपू के सीने में दिल के पास लगी और सुल्तान ज़मीन पर गिर पड़े। सुल्तान के जानिसार एक एक करके शहीद हो चुके थे। अब वो बिल्कुल तन्हा रह गए थे। उन्हें इस वक्त उठाने वाला कोई भी न था। अचानक एक अंग्रेज़ सिपाही सुल्तान के करीब आया और उसने सुल्तान की कमर से उनकी खूबसूरत और कीमती पेटी उतारने की कोशिश की, मगर सुल्तान अभी ज़िंदा थे। उन्होंने लेटे लेटे ही तलवार का ऐसा भरपूर वार किया कि अंग्रेज़ सिपाही का घुटना कट गया। उस सिपाही ने सुल्तान के सर का निशाना लगाकर गोली चलाई। गोली लगते ही फ़तेह अली सुल्तान टीपू शहीद हो गए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए।